إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم سب سماعت کرتے آ رہے ہیں. یقیناً دنیا کے اندر آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی شخصیت اگر آئیڈیل اور نمونہ بنائے جانے کے لائق ہے اور قیامت تک رہے گی تو صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، پڑھنا، عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. دنیا میں آدمی معمولی کام میں اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس میدان کے جو ماہر ہوتے ہیں آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں پڑھتا ہے اور خود کو دنیاوی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اسے آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی میں جنت سے بھی ہے اور جہنم سے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم نے جانا نہیں، تو شریعت کے خلاف اور غیر شرعی عمل کرنے کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے. جہاں بہت ساری چیزوں کو ہم نے سنا، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اہم پہلو کہ دیگر انبیاء کرام کے اگر آپ مطالعہ کریں گے، قوم نے انہیں پریشان کیا، قوم نے انہیں بدنام کیا، نبیوں نے، دیگر انبیاء نے خود قوم کو جواب دیا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کفار مکہ نے، کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ساحر کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اگر ہم قرآن کے مطالعہ کریں گے، سورہ اعراف آیت نمبر 60 اور 61 پڑھیں گے. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت توحید دیتے ہیں کہ لوگوں میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین.
نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی جانب آ جاؤ. قوم نے کہا اے نوح ہم تو تجھے کھلم کھلا گمراہی کی راہ میں پا رہے ہیں. قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح آپ جس راہ کی جانب دعوت دے رہے ہو وہ راہ راست نہیں، وہ گمراہی والا راستہ ہے. نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا قال یا قوم لیس بضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، رب العالمین کی جانب سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری بات مان لو. ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 66 اور 67 میں فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومه، ہود علیہ السلام کی قوم ہود علیہ السلام کو کہتی ہے انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود آپ بیوقوف لگتے ہیں، آپ کے اندر عقل نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ بیوقوف ہیں. ہود علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں نہ میں بیوقوف ہوں نہ میں جھوٹا ہوں، رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتا ہے، کفار مکہ کی جانب سے برے برے اور غلط قسم کے القاب ملتے ہیں. آپ ساحر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ مجنو ہیں، آپ کے اندر جنون ہے. قرآن رب جواب دیتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سورہ طور آیت نمبر 29. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے ان کفار مکہ کو جو آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، فذکر انہیں آپ بتاتے رہیے فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کی نعمت سے نہ تو آپ کاہن ہیں نہ تو آپ پاگل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو کھلم کھلا پہلی مرتبہ اعلان کرتے ہیں، اور جب پہلی مرتبہ اعلان کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے سب سے پہلا مخالف جو ہوتا ہے وہ آپ کا سگا چچا ہوتا ہے. سگا چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سگا بھتیجا ہے، سگے بھتیجے کی مخالفت غلط الفاظ میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتا ہے. حدیث وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزل وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطيع ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم كنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال ابو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب رواه البخاری في کتاب التفسیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا آغاز کوہ صفا سے کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چھپ چھپ کر کے دعوت دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھلم کھلا لوگوں کو توحید کی جانب بلائیے، لوگوں کو دعوت توحید کھلم کھلا دیجیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور دعوت کا آغاز اپنے قرابت داروں سے کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ دے، کسی کو توحید کی سمجھ دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قرآن و حدیث کا فہم دے اور وہ شرک کو چھوڑ دے، غیروں کا طریقہ چھوڑ دے، غیروں کا طریقہ چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لے، توحید
توحید سے اپنے سینے کو منور کر لے. حدیث یہ سبق ملتی ہے کہ اسے چاہیے کہ اس توحید کو اپنے سینے تک ہی محفوظ نہ رکھے, اس طریقہ کو اپنے سینے تک ہی محفوظ نہ رکھے, بلکہ طریقہ رسول جان لینے کے بعد دعوت دینے کا آغاز کرے. اور کہاں سے کرے؟ گھر والوں سے کرے. گھر سے شروع کرے کہ لوگوں اب تک میں گمراہی میں تھا, تم لوگ بھی گمراہی کے راستے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو ڈرائیے. لہذا یہ آیت سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں میں جب حقیقی اسلام آ جائے, جب توحید آ جائے, جب طریقہ رسول آ جائے تو توحید کی دعوت گھر سے ہونی چاہیے, طریقہ رسول کی دعوت گھر سے ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں, پکارتے ہیں یا بنی فہر یا بنی عدی لبدون قریش, قریش کے قبیلے کا نام لے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں. یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. اور مکہ والے جانتے تھے, مکہ والوں نے 40 سال تک آپ کو امین اور صادق کا لقب دے رکھا تھا. مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر کے کہیں جایا کرتے تھے. اپنا فیصلہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کروایا کرتے تھے. مکہ والوں نے آپ کو لقب دیا تھا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. مکہ والے نے جانا یہ کسی اور کی آواز نہیں, یہ اس شخص کی آواز ہے, یہ اس شخص کا بلاوا ہے جنہیں ہم سب نے امین کا لقب دے رکھا ہے, سچ بولنے کا لقب دے رکھا ہے, جھوٹی آواز ہو سکتی نہیں. جمع ہو گئے. حدیث کہتی ہے فجعل الرجل اذا لم يستطيع, جب آدمی کسی کام میں پھنسا ہوا تھا, جا نہیں سکتا تھا, اپنے بدلے میں کسی اور کو بھیجا کہ میری جانب سے تو جا کے سن محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ والے جمع ہوتے ہیں, ابو لہب بھی وہاں پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں, مکہ والو بتاؤ ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ. مکہ والو آج میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے اور کوہ صفا پر بلایا ہے, بتاؤ مکہ والو اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, جو لشکر مکمل طریقے سے ہتھیار سے لیس ہے اور مکہ والوں تم پر حملہ کرنے والا ہے, تمہاری زندگی کو تہس نہس کرنے والا ہے, تمہیں برباد کرنے والا ہے, تمہیں تباہ کرنے والا ہے, اکنتم مصدقیہ, او مکہ والوں کیا میری بات کو مانو گے, میری بات پر تصدیق کرو گے؟ یک زباں ہو کر مکہ والوں نے کہا نام ما جربنا علیکہ الا صدقا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کہیں گے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے جو حملہ کرنے والا ہے, میں مانو, ہم سب مانیں گے, تصدیق کریں گے. کیوں؟ ما جربنا علیکہ الا صدقا, ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. لہذا یہاں پر ٹھہر کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مکمل کتاب میں سے ایک نسخہ جو کفار قریش نے گواہی دی کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. لہذا یہ ٹکڑا ہم مسلمانوں کو درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, ایک مسلمان کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, فریب نہیں ہونا چاہیے, دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے, مکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے. اے مکہ والوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, لوگوں میں کھلم کھلا عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, توحید کو اقرار کر لو, 360 معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو چھوڑ دو, ایک الہ کے پرستار بن جاؤ. اتنا سننا تھا. سب سے پہلا مخالف توحید کے معاملے میں سب سے پہلا مخالف جو تھا وہ کوئی اور نہیں, آپ کا سگا چچا تھا جس کا نام ابو لہب.
ابو لہب کہتا ہے تبن لک سائر اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا کا پورا دن برباد کر کے رکھ دیا ہے، پورا موڈ خراب کر دیا ہے، اے محمد تیرے لیے پورا دن بربادی ہو، ہلاکت ہو، لہذا جمع تھا نا، یہی بات سنانے کے لیے تم لوگوں نے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا۔ چند لمحہ پہلے کہا تھا ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جن دنیاوی معاملات میں مکہ والوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، افسوس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، اتنی بات سمجھنی تھی۔ کہا لوگوں اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو لہب نے کہا تبن لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، بربادی ہو اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا، تو نے ہمیں جمع کیا۔ آیت اترتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک پڑھی جائے گی یہ سورہ۔ ابو لہب کہ ابو لہب سن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک نہیں بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کا مال کام آیا نہ ابو لہب کی کمائی کام آئی۔ اور اگر آپ ابو لہب کی موت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بدن میں چھالا پڑ گیا تھا اور وہ چھالا پورے بدن کے اندر پھیلتا گیا، یہاں تک کہ پورا بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ نکلنے لگی، بدبو پھیلنے لگی۔ وفات کے بعد ابو لہب کی موت ہو جاتی ہے اور 3 دن تک اس کی ناک یوں ہی پڑی رہتی ہے، بدبو کرتی ہے۔ بیٹوں نے بھی گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کو دفنا دے، اس قدر اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ مکہ والوں نے پھر ان کے بیٹوں کو برا بھلا کہا کہ باپ تمہارا ہے تو اسے کون دفنائے گا۔ پھر کسی چند حبشیوں کو بلا کر کے ابو لہب کی لاش کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ دنیا کے اندر یہ حشر ہوا، آخرت میں کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اس انداز سے پڑھتے ہیں، یہاں سیرت جہاں بہت سارے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ دیتی ہے کہ لوگوں اگر جب دعوت توحید کو اقرار کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اقرار کر لو، اور تو مخالفین ہوں گے اور مخالفت کرنے والوں میں سے آپ کا اپنا بھی ہو تو گھبرانا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر لینا۔ آپ کا سگا بھی ہو تو گھبرانا نہیں، گھبرا کر کے چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ تو دعوت توحید پر جمنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور دعوت توحید کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا حشر برا ہوتا ہے، جو حشر ابو لہب کا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک اہم سیرت جسے قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت میں 107 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت کا معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ رحیم تھے، اپنوں کے ساتھ بھی رحیم، بیگانوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اپنی رحمت کے بارے میں، حدیث وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما انا رحمه مهداه، رواه ابن سعد في الطبقات۔ ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب الطبقات کے نقل کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہداہ، میں تحفہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں، میں تمہارے درمیان رحمت کا تحفہ بنا کر کے بھیجا ہوں، رحم و کرم کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہوں۔ اور یہ رحم و کرم کا معاملہ اس قدر کہ مکہ والے جو جہنم کی راہ میں چل رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جنت کے راستے میں چلنے لگے۔ مکہ والے اپنوں کو غیروں کو کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکھا اس انداز سے برسی کہ مکہ والے
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن گئے، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین چند پہلوؤں پر، جس پہلو پر بھی آپ نظر دوڑائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ، گھریلو معاملہ لے لیجیے، گھر میں کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا فرماتے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، رواہ ترمذی فی ابواب الفضائل، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے معاملے میں بتلاتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیسے کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، جو اپنے بال بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، ایک مسلمان مرد کی بھلائی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر موقوف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ فرما رہے ہیں۔ وانا خیرکم لأہلی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، بہتر معاملہ کرتا ہوں، بیٹی کا معاملہ ہو بہتر معاملہ، بیویوں کا معاملہ ہو بہتر معاملہ، اور دیگر حقوق کا معاملہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ گھریلو معاملات میں رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ حدیث کہتی ہے کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی دلیل یہ ہونی چاہیے، گھر میں ہو تو گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گھر والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ سب سے زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبيان والعيال، اخرجہ البخاری فی الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کان ارحم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، سب سے زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے، چاہے بچوں کا معاملہ کیوں نہ ہو بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے، گھر والوں کا معاملہ کیوں نہ ہو گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سب سے زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے، بچوں سے پیار کا اظہار بھی کرتے تھے، کیسے؟ ایسے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس جالسا فقال ان لی اثرة من الولد ما قبلت منهم احدا، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال من لا يرحم لا يرحم، رواہ البخاری فی کتاب الادب، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، نواسہ رسول، اپنے نواسے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے کہتے ہیں ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں اور 10 بچوں میں سے کسی کو میں نے آج تک پیار سے بوسہ نہیں دیا ہے، پیار ہی نہیں کیا اس انداز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی جانب دیکھتے کہتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے تلقین کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ رب کے رحم و کرم کے معاملے کے ساتھ معلق ہے، بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحم و کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں، گھر میں ہیں تو گھریلو کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے جورو کے غلام ہیں، لوگ کیا کہیں گے بیوی کے غلام ہیں۔ گھر میں آدمی جب خالی ہے
خالی اوقات ہے، گھر میں چاہے ماں کا معاملہ ہو چاہے بیوی کا معاملہ ہو، گھر میں کام کر رہی ہیں، آپ خالی ہیں، آپ مصروف ہیں. سیرت رسول کہتی ہے کہ گھر میں ہے تو گھر والیوں کے ساتھ رحم و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ کام میں آپ ہاتھ بٹائیں. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث وعن الاسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري في كتاب الصلاة. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت اسود ہے، مشہور تابعی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، سوال کیا کہ عائشہ اے مومنین کی ماں، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیا معاملہ ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والیوں کے ساتھ مل کر کے کام کاج کیا کرتے تھے، ساتھ میں مل کر کے کام کاج کیا کرتے تھے. اور معاملہ کیا ہوتا تھا؟ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ گھر میں ہیں، ساتھ میں کام کر رہے ہیں، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز لگاتا، آؤ نماز کی جانب، خرج الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکل جاتے. اس سیرت کو ہم نے بلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سیرتوں کو ہم نے بلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ سیرت رسول کو اپناتے ہوئے اپنے اندر رحم و کرم کا جذبہ جاگزی رکھیں. گھر میں خالی بیٹھے ہیں، گھر میں کام کاج ہو رہا ہے، ہاتھ بٹھائے کام کریں. اور ایک اہم سیرت ہے، نماز کا وقت ہو جائے، گھر کا کام کاج کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، کام چھوڑ کر کے مسجد کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سیرت کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بلا دیا. اذان ہو رہی ہے، گھر میں کام پڑ گیا ہے، ہم اذان کو ٹھکرا دیتے ہیں، نماز کو ٹھکرا دیتے ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، دکان میں کام پڑ گیا ہے، مسجد کی گلی سے گزر جاتے ہیں، اذان سنتے سنتے گزر جاتے ہیں، دکان کا کام نہ چھوٹے، نماز چھوٹ جائے. مسلمانوں، یہ کیسی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیسی سیرت کو ہم نے اپنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے کام کرتے تھے، جب بھی وقت ہوتا نماز کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. آج ہم نماز چھوڑ کر کے دنیا میں مصروف ہوئے تھے، دنیا کے کام کاج میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. سیرت رسول کو اپنانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، اسلام دنیا میں اسلام کی سبھی اگر خراب کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اسلام کو اگر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہم خود مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا. اسلام کی وہ صورت نہیں پہنچی جو صورت قرآن میں ہے، جو صورت حدیث میں ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، ہم نے سیرت رسول کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے سیرت رسول کو فراموش کر دیا. اسلام کی سبھی خراب ہو گئی. اسلام وہ نہیں جو دنیا جانتی ہے، اور جو دنیا نہیں جانتی ہے وہ اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ کیا معاملہ تھا گھر والوں کے ساتھ؟ ایک اور حدیث سے اس کا اندازہ لگاتے تھے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابي سيف القين وكان ظهيرا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله قال إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري في أبواب الجنائز. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چلتے ہیں ابو سیف لوہار کے پاس. ابو سیف لوہار مکے میں پرانا رواج تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو دیہات سے دودھ پلانے والیاں آتی تھیں اور مکہ والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور اچھی بود و بات اور اچھی ہوا کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بھیج دیتے ہیں. اس دایا کے شوہر کا نام تھا ابھی سے جو لوہار کا کام کرتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ اپنے بیٹے سے ملنے جاتے ہیں بیٹے کو اٹھاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم لوگ دوبارہ گئے اس وقت ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہایت بیمار تھا. یجود بنفسی جان نکلنے والی تھی. کس کا بیٹا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا. ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے, موت کی شدت میں مبتلا ہے, موت کی پریشانی میں مبتلا ہے. چھوٹا بچہ چھوٹا ہے, ابراہیم ابھی چھوٹے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیکھی نہ گئی. فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. بیٹے کو موت کی شدت میں مبتلا دیکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, آنسو بہانے لگے. ٹھہر کر کے کس کا بیٹا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. یاد رکھیے گا مسلمانوں, موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو موت اور حیات کا مالک بناتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اور حیات کا مالک بناتا. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کا مالک بناتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم بچپن میں وفات نہ پاتا. آج بیٹے ہمیں فلاں بابا سے ملے ہیں, اولاد فلاں بابا سے ملے ہیں, فلاں درگاہ سے اولاد ملتی ہے, ایسا کہنے والے اور دوسروں کو اللہ کا اولیاء ٹھہرانے والے حقیقت میں یہ اپنے من سے بنائے ہوئے اولیاء کا مقام اونچا کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نیچا کر رہے ہیں کہ جو اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نہ دیا, ان لوگوں نے وہ اختیار اپنے بنائے ہوئے مشرک اولیاؤں کو دے دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 70 یا ایھا الناس انما ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا غور سے سننا. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم نفع اور نقصان کی امیدیں لگائے ہوئے ہو, لن يخلقوا ذبابا. اولاد دینا تو دور کی بات ہے, نفع اور نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے, بگڑی بنانے والا ہونا تو دور کی بات, مشکل کشا ہونا تو دور کی بات. لن يخلقوا ذبابا. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ولو اجتمعوا له. ایک بابا نہیں, ساری دنیا کے بابا مل جائے, زندہ پیر بھی مل جائے, مردہ پیر بھی مل جائے, سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو پیدا نہیں کر سکتے. قرآن یہ ہمیں پیغام دیتا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بلا دیا. لہذا موت و حیات کا مالک اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم موت کی شدت میں مبتلا ہے, پریشان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وانت یا رسول اللہ. آپ بھی روتے ہیں, آپ بھی بے صبری کا اظہار کرتے ہیں. صحابی رسول کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آنسو بھی نہیں بہانا چاہیے, ورنہ یہ بھی بے صبری کی دلیل ہے. تو تعجب کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے, آپ رو رہے ہیں.
آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں، آپ تو صبر کی دعوت دینے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے فرماتے ہیں عبد الرحمن انہا رحمہ، یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے، یہ رحمت کی دلیل ہے۔ ثم اتبع باخرى، اتنا کہنا تھا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر کے پھر دوبارہ رونے لگے، اور کیا فرمایا؟ ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اس حال میں بھی ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو۔ آج اس موقع پر بھی ہم زبان سے غلط شبد استعمال نہیں کریں گے، غلط جملہ استعمال نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، میرے بیٹے ابراہیم تیری دنیا چھوڑ کر کے جانے کی وجہ سے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی غمگین ہے، بڑا ہی بے چین ہے، بڑا ہی بے قرار ہے، لیکن وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، گھریلو معاملات میں کس طرح سے رحمت للعالمین ہونے کا معاملہ تھا چند حدیثیں بتاتی ہیں۔ لہذا سیرت رسول یہ پیغام دیتی ہیں ایک مسلمان کو اپنے گھر کے اندر رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، سیرت رسول کو اپناتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ بھی سیرت کا معاملہ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ بھی سیرت رسول کا معاملہ ہونا چاہیے، بال بچوں کے ساتھ بھی سیرت رسول کا معاملہ ہونا چاہیے، اور مزید سیرت رسول کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کیا پیغامات ملتے ہیں آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو کر کے دوسروں کو اپنا رہنما تسلیم کیے ہوئے ہیں، پروردگارا تو انہیں عقل سلیم سے نواز اور حقیقی معنوں میں سیرت رسول کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ اس دنیا میں منمانی زندگی گزار رہے ہیں، پروردگارا تو انہیں ربانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ آخرت کی فکر لیے ہوئے، موت کے بعد کی زندگی کی فکر لیے ہوئے، میدان محشر کے دن کامیاب ہونے کی فکر لیے ہوئے، جہنم سے بچنے کی فکر لیے ہوئے، جنت میں جانے کا شوق لیے ہوئے تیری عبادت کر رہے ہیں، پروردگارا ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اور پروردگارا ہر قسم کی عبادتوں میں سے توحید کے بعد نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر گھر کا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، گھر کی مضبوطی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ پروردگارا اسلام کا جو مضبوط ستون نماز ہے، اس نماز کو ہم مسلمانوں کو اس نماز کے بارے میں ہم مسلمانوں کو حساس ہونے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ پروردگارا ہم میں سے جو بیمار ہیں ان سے شفا عطا فرما۔ عبد الحنان صاحب کی پوتی کوئی ہیں، اس کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے۔ پروردگار ہم میں سے جو مسلمان جو اہل توحید دعوت توحید میں جہاں کہیں بھی پریشان ہے اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، پروردگار وہاں پر تو انہیں ثابت قدمی عطا فرما اور تو وہاں پر ان کا معاون اور مددگار بن جا۔ پروردگار مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جن لوگوں نے تعمیر مسجد کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، پسینے کی کمائی اور حلال کمائی کو خرچ کیا ہے، پروردگارا ان کی کمائی کو تو قبول فرما اور گھر میں ان کی اور جنت میں ان کے لیے گھر بنا، اور مزید تیرے گھر کی تعمیر مزید کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے تو نے جو حلال پیسہ دیا ہے تیرے ہی گھر میں مزید بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی الجواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔